کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ بلا شبہ میرا رب قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اصل کامیابی کا ہر راستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے، کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچائے تو اے اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تو اور بھی زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ بس تم اللہ پہ توکل رکھو اور صبر کا دامن تھامے رکھو، تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہاری خواہش ہے۔ جب وہ مدد کرنے پہ آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ جب دو جہانوں کے بادشاہ نے خود کہا ہے، مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر بھی تمہیں قبولیت پر شک ہے؟ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اس میں موجودہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ قرآن کو اتنے اونچے طاقوں میں نہ رکھیے کہ سالہ سال ان پر نظر ہی نہ پڑے اور مدتوں اس تک ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے۔ یہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جسے بچوں سے تو کیا، بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھا جائے۔ یہ دوا ہے ہر درد کی، شفا ہے ہر مرض کی، ہدایت ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس تک تو ہر وقت رسائی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 دن تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ تم تعلق تو رکھو اللہ سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ میں کیسے مان لوں کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے بھی نظر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ فرض نماز کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب، اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔